کبھی کبھی زندگی کے سب سے بڑے مسئلوں کا حل ایک بہت ہی سادہ سی کہانی میں چھپا ہوتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی تمثیل کا تجزیہ کرنے والے ہیں جو ہمیں توجہ کی طاقت کے بارے میں سکھاتی ہے، خاص طور پر ان حالات میں جب لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جب لگتا ہے کہ ہر طرف سے مشکلات نے گھیر لیا ہے اور کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں نے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اسے ضرور محسوس کیا ہوگا۔ زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب لگتا ہے کہ بس سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن کیا ہر اختتام ایک نیا آغاز نہیں ہوتا؟ اکثر لوگ یہیں پر ہمت ہار جاتے ہیں، مگر کچھ لوگ اپنے مقصد پر ڈٹے رہتے ہیں۔ تو چلیں اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے ایک ہرن کی کہانی دیکھتے ہیں۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک کیس سٹڈی ہے جو ہمیں ایک بہت گہرا سبق سکھاتی ہے۔ تو منظر کچھ یوں ہے کہ ایک ہرن ہے جو پیاس سے بالکل بے حال ہے اور جنگل میں ادھر ادھر پانی کی تلاش میں بھٹک رہا ہے۔ کافی دیر بعد اسے کہیں سے دریا کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ فوراً دوڑ کر وہاں پہنچتا ہے اور پانی کو دیکھ کر اسے یوں لگتا ہے جیسے اسے ایک نئی زندگی مل گئی ہو۔ وہ پانی پینے کے لیے جیسے ہی دریا کی طرف جھکتا ہے، اسے اپنے دائیں طرف ایک ہلکی سی آہٹ محسوس ہوتی ہے۔ وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو ایک شکاری اس پر تیر تانے کھڑا ہے، یعنی پہلا خطرہ تو سامنے آ گیا۔ وہ گھبرا کر دوسری طرف دیکھتا ہے تو اس کی پریشانی اور بڑھ جاتی ہے۔ بائیں طرف جھاڑیوں میں ایک شیر اس پر حملہ کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹھا ہے۔ مطلب حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ اب اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا ہے، پیچھے کی طرف بھاگنے کا۔ لیکن جیسے ہی وہ مڑتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جنگل میں لگی آگ تیزی سے اسی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب ذرا سوچئے، وہ ہرن کیا کرے؟ دائیں طرف شکاری، بائیں طرف شیر اور پیچھے آگ، ہر طرف سے موت ہی موت ہے۔ تو اب آتا ہے کہانی کا سب سے اہم موڑ۔ یہ گھبراہٹ کا نہیں بلکہ وضاحت کا، یعنی کلیئرٹی کا لمحہ ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس ہرن نے اس ناممکن صورتحال میں آخر کیا کیا۔ اب دیکھیں، عام طور پر ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے؟ یا تو گھبراہٹ ہوتی، یا کسی بھی سمت میں اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیتے، یا پھر خوف سے اپنی جگہ پر ہی جم جاتے۔ لیکن اس ہرن نے ان میں سے کچھ نہیں کیا۔ اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی سب سے بنیادی ضرورت یعنی پانی پینے پر اپنی پوری توجہ مرکوز کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہی وہ ایک سوچ تھی جس نے سارا کھیل ہی بدل دیا۔ اس نے سوچا، جب موت ہر طرف سے یقینی نظر آ رہی ہے تو بھاگنے یا ڈرنے کا کیا فائدہ؟ اس سے بہتر ہے کہ میں کم از کم مرنے سے پہلے اپنی پیاس تو بجھا لوں۔ یہ قبولیت اور غیر معمولی توجہ کا ایک لمحہ تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ایک فیصلے کا نتیجہ کیا نکلا؟ چلیں سمجھتے ہیں کہ کیسے صرف ایک چیز پر توجہ مرکوز کرنے سے سارا منظرنامہ خود بخود بدل گیا۔ اب جو ہوا وہ واقعی حیران کن تھا۔ جیسے ہی ہرن نے اپنا دھیان باقی سب چیزوں سے ہٹا کر پانی پینا شروع کیا، آسمان پر گہرے بادل چھا گئے اور تیز بارش ہونے لگی۔ بارش نے فوراً جنگل کی آگ بجھا دی۔ اسی بارش کی وجہ سے شکاری کا ہاتھ پھسلا اور اس کا تیر نشانے سے چھپ کر سیدھا شیر کو جا لگا، اور پھر غصے میں شیر نے شکاری پر ہی حملہ کر دیا۔ اور اس سارے ہنگامے کے دوران ہرن سکون سے پانی پیتا رہا۔ جب اس نے پیاس بجھا کر سر اٹھایا تو شکاری اور شیر دونوں جا چکے تھے اور آگ بھی بجھ چکی تھی۔ سبق یہ ہے کہ جب اس نے اپنی توانائی مسائل کے بجائے مقصد پر لگائی تو مسائل خود بخود حل ہو گئے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس پوری کہانی سے ہم اپنی زندگی کے لیے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اس پورے تجزیے کا جو نچوڑ ہے اسے عمل کے 3 ستونوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز تو ہے ہمت، یعنی ناممکن نظر آنے والی مشکلات کا سامنا کرنا۔ دوسری ہے صبر، گھبرا کر کوئی فوری اور غلط قدم نہ اٹھانا۔ اور تیسری سب سے اہم، صحیح فیصلہ، یہ پہچاننا کہ اس وقت سب سے ضروری کام کیا ہے جس پر اپنی تمام تر توجہ مرکوز کرنی ہے۔ اس کہانی کا پیغام بالکل صاف ہے۔ دیکھیں، خوف ایک فطری رد عمل ہے، لیکن اس میں قید ہو کر رہ جانا کوئی حل نہیں ہے۔ حل یہ ہے کہ خوف کے باوجود اپنے کام پر، اپنے مقصد پر توجہ مرکوز رکھی جائے۔ دنیا کیا کہے گی یا نتائج کیا ہوں گے، اس کی فکر کیے بغیر بس کام کرتے رہنا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، جب زندگی میں مشکلات چاروں طرف سے گھیر لیں
تو وہ کون سی ایک چیز ہے جو ہرن کے لیے پانی کی طرح اہم ہے؟ وہ کون سا ایک مقصد ہے جس پر مکمل توجہ مرکوز کرنے سے باقی تمام مسائل خود بخود راستے سے ہٹ سکتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔